ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، قبلہ دین، کعبہ ایمان، جان مذہب و ملت، سید السادات، شیخ الحدیث بالتفسیر، جامع معقول و منقول، حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حسینیہ سلوک شریف، آج کی اس پروقار تقریب کے منتظم اعلیٰ آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، سید السادات، محترم المقام حضرت پیر سید حسن رضا شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ، ولی عہد آستانہ عالیہ حسینیہ سلوک شریف، آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں سید السادات پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید سلیم رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ، آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ، دربار عالیہ سلوک شریف، انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں ہمارا حاضر ہونا ہم سب کے لیے شرف و اعزاز کا باعث ہے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور ہماری اخروی نجات کا سبب ہے۔
حدیث صحیحہ کی روشنی میں اولیاء کاملین کا تذکرہ حقیقت میں اللہ ہی کا تذکرہ قرار دیا گیا، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد آتی ہے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میری یاد آتی ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 430 پر موجود ہے، طبرانی اوسط میں جلد پہلی میں صفحہ نمبر 203 پر موجود ہے۔ یہی حدیث مجمع الزوائد میں جلد اول میں صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے۔ یہی حدیث مسند فردوس میں جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت عمر بن جموح ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی رسول۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان وان احبائی واولیائی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ اس کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کا راضی ہونا بھی اللہ کے لیے ہو، کسی سے ناراض ہوتا ہو تو صرف اللہ کے لیے، کسی سے راضی ہوتا ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس شخص کو یہ 4 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حدیث سن کر سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے بعد سب سے اعلیٰ کلام ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے کانوں کو بھی اور آپ کے دل کو بھی ٹھنڈک نصیب ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صوفی اس کو نہیں کہا جا سکتا جو دشمنی رکھنا چھوڑ دے، جو محض دوستیوں کا پیغام دیتا رہتا ہے، جس کا یہ نظریہ ہو جائے کہ ہم ہر کسی کو گلے لگا لیتے ہیں، یہ نظریہ ایمان نہیں۔ من احب للہ وابغض للہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، وَمَنَعَ لِلَّهِ، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، کبھی دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے، اور کبھی اپنی مٹھیاں بند کر لیتا ہے۔ ہر جگہ پہ خرچ کرنے والا صوفی نہیں کہلا سکتا، ہر جگہ پر دوستی کا پیغام بھیجنے والا ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ یہ کہنا ہمارا نہیں ہے، آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 4 چیزیں حاصل ہوں یہ اس مبارک کا یہ تحفہ ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، کسی سے محبت نہیں کرتا مگر اللہ کے لیے کرتا ہے۔
اور موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے مشہور حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، میں نے ان دو شخصوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا۔ ترجمہ ذرا بچ کے کرنا چاہیے، واجب اللہ پہ کوئی چیز نہیں کہ کوئی یہ سمجھے بھئی اللہ پہ کوئی چیز واجب ہو گئی ہے، تو یہ حضرت نے جو فرمایا اس کا معنی، ان کا مطلب یہ نہیں بھئی واجب کا وہ معنی لیتے، انہوں نے اس ترجمے سے نکالا وجبت محبت، لیکن یہ معنی ہماری اردو زبان میں جائز نہیں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ خود فرماتا ہے میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جن کو یہ چار چیزیں حاصل ہوں ان کو کیا ملتا ہے؟ وہ رب کے محب نہیں ہوتے کہ صرف محب ہونا ان کا ترا ہو، بلکہ ان پہ رب کا یہ کرم ہوتا ہے کہ بیک وقت وہ رب کے محب بھی ہوتے ہیں، رب کے محبوب بھی بن جائے گا۔ کہ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے دینا ہو، اللہ کے لیے نہ دینا ہو۔ یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس پر پوری ایک تقریر کا عنوان ہے یہ حدیث۔ میں بار بار آپ کی پھر توجہ دلوا رہا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ صوفی اس کا نام نہیں جو صرف دوستیوں کا پیغام بھیجے، جنہوں نے کہا کہ صرف ہم صوفی ہیں جی دوستیوں کا ہی پیغام بھیجتے ہیں، یہ ہمارے آستانے کا نظریہ نہیں۔ یہ دوستی کا پیغام اس کو بھیجتے ہیں جو رب کا ہوتا ہے، یہ دوستی کا پیغام اس کو بھیجتے ہیں جو آمنہ کے لال کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال، یہ دوستی کا پیغام اس کو بھیجتے ہیں جو صحابہ کا ماننے والا ہوتا ہے، یہ دوستی کا پیغام اس کو بھیجتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا پٹا گلے میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کر رہا تھا، جس شخص کو یہ چار چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ سند کس نے دی؟ آمنہ کے لال نے۔ اب اس عرس مبارک پر آ کر یہ عہد و پیمان حضور شاہ جی کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوگی، ہمارا دینا بھی اللہ کے لیے ہوگا، ہمارا نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان پایا ہے، تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اور جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، میں عرض کر چکا ہوں، حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے لیے محبت کسی کے ساتھ کرنے والا بندہ، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما۔ اگر یہاں لام کا اضافہ نہ بھی کیا جائے تو معنی پورا ہو جاتا ہے، جمع اللہ بینہما بھی بن سکتا ہے، لیکن اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ یہاں پہ لام لایا گیا تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ وَيَقُولُ الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں، ایک رہتا ہو زمین کے مشرق میں، دوسرا رہتا ہو زمین کے مغرب میں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک رہتا ہو سلوکی میں، دوسرا رہتا ہو سیال شریف میں، ایک رہتا ہو سیال شریف میں، دوسرا رہتا ہو توسا شریف میں، ایک رہتا ہو توسا شریف میں، دوسرا رہتا ہو مہار شریف میں، ایک رہتا ہو مہار شریف میں، دوسرا رہتا ہو دلی میں، ایک رہتا ہو دلی میں، دوسرا رہتا ہو پاک پتن شریف میں، ایک رہتا ہو پاک پتن شریف میں، دوسرا رہتا ہو اجمیر میں، ایک رہتا ہو اجمیر میں، دوسرا رہتا ہو مدینے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں
میں یہ کسی اور بندے کا قول نہیں پیش کر رہا، آمنہ کے لال کی حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور میں اب دو بندے ایک دوسرے کی محبت میں بند گئے ہیں، ایک رہتا ہے جیلم میں، دوسرا رہتا ہے سلوکی میں۔ حضرات اندازہ تو لگائیے، ایک رہتا ہے پنڈی راما میں، ایک رہتا ہے پیر محل میں، دوسرا رہتا ہے سلوکے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما، اب کوئی چیز ان کو جدا نہیں کر سکتی۔ ہزار روڑے اٹکائے جائیں، ہزار معاملے کھڑے کیے جائیں، ہزار باتیں اڑائی جائیں، لیکن ان دونوں کو کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ لجمع اللہ، ضرور ضرور جمع کرے گا اللہ ان دونوں کو۔ دنیا میں تو وہ ایک دوسرے کے چاہنے والے رہے ہی ہیں، قیامت میں بھی دور نہیں رہ سکتے۔ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، ایک کو اٹھا کر دوسرے کے ساتھ کھڑا کرے گا، اور کیا فرمائے گا؟ پھر تمہیں تعارف کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں آیا ہوں جی پنڈی راما سے، میرا تعلق جیلم سے ہے، میں چشتی ہوں، میں سیالوی ہوں، میں نظامی ہوں، میں صابری ہوں۔ پھر تعارف تمہیں کروانے کی ضرورت نہیں، پھر تمہارا تعارف کون کروائے گا؟ وَيَقُولُ الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، پھر رب کہے گا پیر حسین یہ مولوی عبداللہ صاحب ہیں جو پیر محل سے تیرے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وَيَقُولُ الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، پھر تعارف بھی اللہ فرمائے گا، پھر تمہارا نام بھی اللہ بتائے گا ان کو۔ اب ان کی محبت میں بند جانے کا مرتبہ تو دیکھو، ان کی محبت کو، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جزا تو دیکھو۔ پھر آپ کو اپنے نام کے ساتھ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں مراتبی ہوں۔ حضرت فرماتے پر لکھو، میں نے کہا لکھو یا نہ لکھو، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب فرماتے رب تعارف میں خود فرمائے گا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے اور میری خاطر تیرا ہے، دنیا کے لیے نہیں گیا تیرے دروازے پر۔ اور یہ تو ہے نا محبت کرنے والا۔ دوسرے مقام پر صحیحین کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آقا اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں؟ حضرات آپ نے حدیث مصطفیٰ کا اندازہ نہیں لگایا۔ اگر میں کہانی سناتا یا کوئی اور بات کر کے داد کا طلبگار ہوتا تو بے شک نہ دیتے، میں تو آمنہ کے لال کی حدیث سنا رہا ہوں اور موضوع کے عین مطابق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، راوی بھی عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو سبحان اللہ تو کہنی چاہیے نا۔ حضرت عبداللہ خود وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا صاحب النالین والوسادہ، صاحب النالین والسواک والغسل، سرکار کے جوڑے اٹھانے والا صحابی۔ سارا زمانہ پڑتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ تو تمنا ہے کہ سرکار کا جوڑا رکھنے کو مل جائے سر پہ تو زمانے کے بادشاہ پھر ہم ہیں۔ ارے یہ تمنا درست ہے، یہ کہنا بھی سچ ہے، لیکن اس بندے کے بارے میں بتاؤ جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کے جوڑے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھے۔ معلوم ہوا کہ وہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، دین کا بھی بادشاہ ہے، آخرت کا بھی بادشاہ۔ وہ فرماتے میں بیٹھا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا کیف تقول فی رجل، آقا میں کسی اور سے نہیں پوچھتا، کسی اور سے میں پوچھنے نہیں جاتا، مسئلہ آپ حل فرما دیں۔ آپ سے بڑا نہ زمانے کو میں کوئی مفتی ہو سکتا ہے، نہ کسی کا فتویٰ اس طرح کوئی مانا جا سکتا ہے، آپ فرمائیے آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ملا نہیں؟ یہ ملنے کے کئی معنی علماء بیان کر سکتے ہیں۔ ایک معنی میں بھی عرض کرتا ہوں، ایک تو ظاہری طور پہ نہیں ملا، ایک یہ ہے کہ عبادت میں ان کے درجے تک نہیں پہنچا، زہد و ورع ان جیسا نہیں رکھتا،
تقوی و پرہیزگاری ان جیسی نہیں رکھتا، اب اس کا رات دن ان جیسے نہیں گزرتے، ان کا قیام، ان کے سجود، ان کے رکوعوں کو نہیں پا سکا۔ اعلیٰ حضرت بھی اس پر ناز کرتے ہیں اور وہ فرماتے ایک مقام پر، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کامل ہو۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کامل ہو، ماہیت پانی کی آخر۔ اب آپ کو یہ کیا سمجھ آیا اعلیٰ حضرت کا کلام کیا ہے؟ اور حضرت کی صحبت بھی پائیں پھر اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، پھر کہتے نسبت ہماری بھی تمہارے ساتھ ہے، ہم بھی اسی آمنہ کے لال کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی اسی آقا کونین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ماہیت پانی کی آخر، یم سے نم میں کم نہیں۔ فرماتا تم سمندر سے ہی تم کو مبارک، ہمیں قطرہ تو تسلیم کرو نا، ہم بھی ہیں۔ تو ماہیت پانی کی آخر جو سمندر میں ہوتی ہے، قطرے میں بھی تو ضروری ہوتی ہے نا۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بارگاہ مصطفیٰ میں سوال ہوا، آقا ایک بندہ قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا ہے نہیں، ان سے ملا بھی نہیں، نہ عبادت ان جیسی کرتا ہے، نہ مرتبہ ان جیسا رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جواب دیا ہے، جواب کسی اور پہ چھوڑا ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا المرء مع من احبا، ارے سوال کرنے والے اس کا جواب یہ ہے، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ محبت کرنے والے، ان کو چاہنے والے جدا نہیں رہیں گے قیامت کے دن۔ رب کے قرآن سے پوچھو تو رب کا قرآن تو برملا کہتا ہے، ارے تو بندوں کی بات کرتا ہے، ان کے دروازے پر تو کتا بھی بیٹھ جائے، ان کے دروازے پر کتا بھی بیٹھے، رب اس کے بھی تذکرے ان کے ساتھ ہی فرمایا کر، جو رحمت ان پہ برستی ہے ان کے دروازے میں بیٹھنے والے کتے پہ بھی برس جائے۔ اگر کتوں پہ برس جائے تو بندوں پہ کیوں نہ برسے گی وہ رحمت؟ میں حدیث سناتے سناتے ادھر آ گیا تھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کرتا تھا، حضرت عمر بن جموح کی روایت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا، کوئی بندہ کسی کا مقدر نہیں ہو سکتا کہ ایمان کی حقیقت کو پائے۔ کب وہ ہوگا مومن؟ فرمایا حتی یغضب للہ و یرضی للہ، یہاں تک کہ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا راضی ہونا بھی اللہ کے لیے ہو، دو ٹکوں کی خاطر نہ لڑتا ہو۔ یہ صوفیہ کا پیغام نہیں ہے، دو مرلے زمین پر مرنے مارنے نہیں آ جاتا، معمولی سی ذاتی بات ہو اس پر مرنے مارنے نہیں آتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بڑھ کر صوفیوں کا سبق پڑھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہودی کے سینے پہ چڑھے تھے، مار دینا چاہتے تھے، تلوار اس کی گردن پہ رکھی تھی، اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا۔ اس سے بڑھ کر توہین کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ حسن و حسین کے بابا کا پھر اخلاق دیکھ لیجئے، حسن و حسین کے بابا کا پھر یہ پیار اور محبت کا حال دیکھ لیجئے۔ اس کو چھوڑ دیا، فرمایا چل، پہلے مارنا چاہتے تھے، عزیزان گرامی کا حضرت علی المرتضیٰ نے چھوڑ دیا تھا اس کو، پہلے اس کی گردن قلم کرنا چاہتے تھے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ یہودی اگر مومن ہوتا تو حضرت علی اس کے سینے پہ کیوں چڑھتے؟ آپ نے نہیں اندازہ لگایا، کچھ حالات ایسے بھی ہیں جو حالات حاضرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو یہ کہا جا سکتا ہے اس زمانے کے اندر بعض ایسے بھی کھڑے ہو گئے کہ یہودی بھی مومن ہی ہیں، عیسائی بھی مومن ہیں۔ تو میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث تو نے دیکھی نہیں؟ جلد پہلی صفحہ نمبر 86 پر حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، سنا دوں آپ کو بھی حدیث؟
کیونکہ تبصرہ تو سارا ہی ہونا چاہیے نا، کہ یہ حضرت نے مجھے بھی فرمایا کہ یہ پیغام بھی دو، تو میں اس سے بھی اونچا پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام تو ہے ہی سلو کے شریف کا، انہوں نے تو زمانے کے نظریے سیدھے کر دیے ہیں، بڑے بڑے بگڑے بندے سیدھے کر دیے ہیں، اور پھر اس دروازے پہ آنے کا حال یہ ہے، کوئی سید زادہ بھی ہو پیر سیال کے دروازے پر آیا نہیں تو کوئی پوچھتا نہیں۔ کہتے جب حاضری دے کے واپس گیا تھا تو سارے گاؤں کھڑے ہوتے تھے استقبال کے لیے۔ اب پوچھو نا اس سید زادے سے جو گولڑے کا تاجدار ہے، جو کہتے تھے میرے علم سے کوئی بڑھ کر ہے نہیں، میں کسی کو سمجھتا نہیں تھا اپنے پلے کا، میں کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا اور تھا بھی کوئی نہیں، تاجدار گولڑا کا مرتبہ اتنا تھا علم کے میدان میں۔ کہتے پیر سیال کے دروازے پہ آیا تھا تو علم ہی ختم ہو گیا تھا، وہاں پہ نہیں چلی تھی ایک بھی میری۔ تو فرماتے ہیں جب میں واپس لوٹا تھا نا تو کہتے میں جب آیا تھا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، پانی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب پیر سیال نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، دست شفقت رکھ دیا تھا، تو کہتے جس گاؤں سے گزرتا تھا، جس شہر سے گزرتا تھا، لوگ پہلے ہی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پیر سیال کا غلام آ رہا ہے۔ میں گفتگو میں شامل کروں گا یہ بات۔ مولانا صاحب حضرت علامہ مولانا محمد صدیق سالک ہزاروی صاحب سیالکوٹ سے، شیخ الحدیث صاحب، اور قبلہ مفتی محمد عبد الشکور ہزاروی صاحب کے لخت جگر صاحبزادہ محمد عارف ہزاروی صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ اہلا و سہلا مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ صلو کے شریف۔ ماشاءاللہ کیا خوب بیان ہے، واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ کہا گیا بھئی یہودی بھی مومن ہے، توجہ ہے نا میری بات کی طرف، یہ بات دلچسپی لینے والی ہے، چھوڑنے والی نہیں۔ نہ میں باہر دیواروں کو سنانا چاہتا ہوں، نہ میں ہواؤں اور فضاؤں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ بات۔ یہ نعرہ برملا لگتا ہے اس زمانے میں، جو بڑے بڑے فتنے پھوٹے ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے فتنے تو اسلام کے اندر تھے، اب یہ فتنہ اسلام سے باہر بھی نکالا گیا ہے۔ یہودی مومن ہے، عیسائی مومن ہے، تو میں نے کہا صحیح مسلم جلد پہلی صفحہ نمبر 86 اٹھا کے دیکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر آپ کی توجہ ہو تو سناؤں میں آپ کو، اور سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تو انسان کے سینے میں ٹھنڈ ڈال جاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ جھوم کے کہنا سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ کو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت محمدیہ میں، اور یاد رکھنا چاہیے امت دعوت میں سارے شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، امت دعوت میں سارے ہیں۔ امت انکاری میں ہو جائیں تو ان کی مرضی، رب ذوالجلال نے اعلان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ خدا کا کونین فرماتے اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جم کے کہو نا سبحان اللہ۔ پر علم والوں کی محفل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پیر سیال کا فیض ایسا ہے جس میں علم کے بغیر کام چلتا نہیں، اگر کوئی علم والا نہ بھی ہو تو اس کو آپ پڑھا لیا کرتے ہیں، چاہے نظر سے پڑھائیں چاہے درس میں پڑھائیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرتا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں وہ یہ تھی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہودی ہو یا عیسائی ہو، جس تک یہ میرا پیغام پہنچ گیا کہ آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو گئی ہے، اللہ کا آخری رسول تشریف لے آیا ہے، فرمایا پھر وہ اسی حالت میں مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس کو نہیں مانا جس کو میں لے کے آیا ہوں،
الا کان من اصحاب النار. چاہے جس نبی کو مردی مانے، عیسیٰ کو مانے، حضرت موسیٰ کو مانے، کسی اور نبی کو مانے، محمد کو نہ مانے تو دوزخی رہے گا، دوزخی رہے گا. اور رہ گئی یہ بات یہ کہنا جی بائبل پڑھنا بھی ثواب ہو گیا ہے. اب بائبل کی تلاوت بھی اپنے گھروں میں ہونے لگی ہے. تو میں نے کہا فاروق اعظم سے پوچھنا جو مرید و مراد رسول ہے، طالب و مطلوب رسول ہے، محب و محبوب رسول ہے، جس کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، جس کے بارے میں سرکار آپ فرماتے ہیں شیطان یفر من دل عمر، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. حدیثوں پر تو سبحان اللہ ہونی چاہیے نا، شیر پہ نام بھی ہو ہے نا. اگر محفل ذرا یہ بعض لوگوں کا نظریہ تھا کہ ہو سکتا ہے رات والی محفل ذرا بڑی ہو جائے، دن والی چھوٹی ہو جائے. میں نے کہا یہ پیر حسین تو قبر کے اندر بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، رات والی بھی ہوئی ہے، دن والی تو کئی درجے اوپر ہو گئی، اندازہ تو لگا لیجیے. چاروں طرف حضرات تشریف فرمائے اور علماء بھی آئے، شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف فرمائے، ہمارے استاد محترم ہیں. عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر یہ تو امتی ہیں نا ان کے، بذات خود نبی بھی نہیں چل سکتے. آپ کہیں گے یہ جملہ بڑا سخت بولا ہے تو نے، میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے قرآن کی آیت سناؤں گا آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. یہ صرف آگے کسی عام بندے کو نہیں کہ اگلا مصرع کھول لے گا اس کو. فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ سورہ آل عمران کی مشہور آیت پڑھ لے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ابھی پوری نہیں ہوئی بات، آگے سن لو. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یہ خطاب تجھے مجھے نہیں، یہ خطاب 14ویں صدی کے ملا کو نہیں، نہ کسی پروفیسر کو ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو ہے، نہ کسی منطقی کو ہے، نہ کسی کو پیس کا پیغام دینے والے کو ہے، نہ کسی کو امن کا نمائندہ بن جانے کے لیے ہے. یہ رب کا فرمان نبیوں کی صف میں ہے، یہ رب کا فرمان اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی صف میں ہے. رب کہتا فمن تولا بعد ذالک، یہ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. یہ نبیوں سے بھی کہا جا سکتا ہے فاسقون، کبھی غور تو کرو نا. یہ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تو بار شریعت میں عقائد کے باب میں کہتے جو نبیوں سے نبوت کا زوال جائز سمجھے کافر ہے. یہ صدر الشریعہ کا سلسلہ ہے نا حضرت سے. یہ حضور محدث اعظم پاکستان صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں. ایک مسئلہ یہاں بھی حل کر دینا چاہتا ہوں نا، جو نبیوں سے نبوت کا زوال جائز سمجھے وہ کافر ہے. بار شریعت سب کے مطالعے میں ہوگی. حضرت استاد محترم فرماتے میں حافظ ہوں اس کا، فرماتے میں حافظ ہوں. تو بندہ نچید نے کہا ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، جو بات عرض کرنے لگا ہوں غور سے سماعت کیجئے. جس نے یہ کہا بھئی نبیوں سے نبوت کا زوال جائز سمجھے کافر ہے، تو جو اس بات کا نعرہ لگائے پہلے نبوت ملی بعد میں نہیں تھی، عالم ارواح میں نبی تھے جب آئے پھر نہیں تھے. حضرات میں کیا بات عرض کروں پھر آپ کی خدمت عالیہ. جنہوں نے کہا بھئی عالم ارواح میں نے پوچھا خود، میں نے کہا یہ کیا ہے متا وجبت لک النبوہ. آقا کونین نے آگے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کنت نبیا و آدم لمنجدل فی طینتہ. کہتے یہ درست ہے. میں نے کہا خود آپ کی تقریر میں نے سنی تھی تو آپ نے کہا تھا پیچھے دیکھ لو کالو ہے. یہ روایت میں جامع ترمذی میں کہتے پیچھے کالو ہے، مسند احمد بن حنبل میں کالو ہے پیچھے. تو کہتے اس کا مطلب یہ کسی ایک بندے نے نہیں پوچھا، پیچھے پوچھنے والے بہت تھے. آگے تبصرہ ان کا کیا تھا
تبصرہ یہ تھا کہ جو کہنے والے ان کے سامنے نبوت کا اعلان ہوا، کہتے وہ بھی جانتے تھے کہ اعلان اب کر رہے بنے پہلے سے ہیں، تو ہم کہتے جب پہلے سے بن گئے ہیں تو پھر لی کس نے واپس؟ صدر الشریعہ تو کہتے ہیں جو دینے کے بعد پھر اس کا قائل ہو جائے کہ ملی پھر لے گیا، تو خیالی تو پڑھاتے رہتے ہو نا، خیالی حضرت تو ہر روز پڑھاتے ہیں، اور سارے یہ منطقی فلسفی حضرات، فلسفہ خیالی کے بغیر مکمل ہوتا نہیں۔ تو آفتاب پنجاب مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو بھی پڑھو، وہ کہتے ہیں نبی ولو کان فی بطن امہ ہی، نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہو چاہے ماں کی گود میں بیٹھا ہو، نبی ہی رہتا ہے، نبی ہی ہوتا ہے۔ عیسیٰ ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کرتا رہے، آمنہ کا لال نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، کسی اپنا کسی بندے کا نظریہ ہو جائے تو ہو جائے، یہ سلو کے شریف والوں کا، پیر سیال کے ماننے والوں کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، جو میری بات چلی تھی میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کلام کیا اور فرمایا جب تمہاری نبوت کا ڈنکا بجے، غور ہے نا، جب تمہاری نبوت کا ڈنکا بجے، جب تمہیں لوگ مل جاؤ ماوا سمجھیں، جب زمانہ تمہارے نام کے کلمے پڑے، جب تمہارے نام کے ڈنکے بجنے لگ جائیں، پھر آمنہ کا لال آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکید ہے، نون تاکید ہے سکیلہ کا، اور اس سے بڑھ کر تاکید ہو کہ اس جملے میں سکتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر سارے قاعدے پڑھ چکے ہو صرف کے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ضرور ایمان لانا، ضرور ضرور میرے مصطفیٰ کے خدمت گزار بن جانا۔ میں مدد کا معنی نہیں کرتا، کیونکہ مدد کا معنی ہماری زبان میں عام طور پر یہ مراد لیتے ہیں جو بڑا چھوٹے کی کرتا ہے، تو چھوٹا بڑے کی کرے۔ ایک مرتبہ مجھے بات یہاں پہ یاد آ گئی ہے، حضرت علامہ مولانا شاہ شیسی صاحب تھے غالباً، تو پاکستان کے ایک نامور مفتی تھے، بہت بڑے خطیب تھے، تو انہوں نے یہاں پہ حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضور وہ آپ کے شاگرد ہیں، اور حقیقت میں تھا ایسا ہی، وہ آپ کے شاگرد تھے۔ تو آپ نے فرمایا یوں نہیں کہتے، اتنے بڑے بندے کے لیے جملہ نہیں بولتے کہ وہ ہمارا شاگرد ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور پھر کیا کہیں، شاگرد تو ہیں، آپ نے خود بتایا مجھ سے یہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے، میں نے ان کو فلاں فلاں چیز پڑھائی ہے، بلکہ ان کو اس راستے پر لگایا ہی میں نے ہے۔ وہ تو پہلے خالی نعت پڑھتے تھے۔ پتہ چلتا ہے یہ صرف محمد انصر قادری پہ مہربانی نہیں ہوئی، اس پہ بڑے بڑے پہ مہربانی ہو گئی۔ کہتے ہیں حضور، میں نے عرض کیا حضور پھر کیا کہیں، تو حضور فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارا شاگرد ہے، کیونکہ ان کی توہین ہوتی ہے، مرتبہ بڑا ہے ان کا۔ تو کہتے ہیں پہلے تو کہنا ہی کچھ نہیں چاہیے، اگر کہنے کی نوبت آ جائے تو پھر اتنا کہنا چاہیے کہ ان کی خدمت میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہے۔ جم کے سبحان اللہ کہہ دو، حال دیکھ۔ عزیزان گرامی قدر، اتنا مرتبہ پا کر بھی اپنے آپ کو نیچے رکھ، حد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کریمہ پڑھاتے پہلے ہی سمجھا دیا سادی شیرازی نے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا، میرے مصطفیٰ کی خدمت گزار بننا۔ پھر فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي، کبھی اس جملے کو پڑھ جاؤ نہ سمجھ لو، سب سے بھاری ذمہ داری۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ بندے بگڑے ہوئے رب کے دروازے پہ لائے جائیں، یہ بھاری ذمہ داری ہے، نمازوں کا حکم دیا جائے، امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے، بھولے بھٹکے لوگوں کو اللہ کے دروازے پہ کھڑا کیا جائے، بھاری ذمہ داری یہ ہے۔ رب کہتا ہے ذمہ داریاں ساری ہیں ایک طرف، محمد کی غلامی کا دم بھرنا ایک طرف، اور کہتا عام بندوں کا نہیں، نبیوں کا کہتا ہے۔ اور آگے فرمایا اقررنا، اقرار تم اقرار کرتے ہو، جب سب نے کہا اقررنا اقرار کرتے، رب کہتا فشہدو، اب گواہ بھی بن جاؤ۔ ہم نے پوچھا مولا گواہ ہمارے ہاں تو وہ وہاں بناتے ہیں جہاں پہ بندوں کے پھر جانے کا اندیشہ ہو، تو کہتے گواہ لے آؤ بندہ مکر نہ جائے۔ تو تیرے نبیوں کی شان تو یہ ہے ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ
वल-कबीरत मिन क़ब्ल अन-नबुव्वत व बाद अन-नबुव्वा, अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले भी पाक हैं, ऐलान नबुव्वत के बाद भी पाक हैं, छोटे गुनाहों से भी पाक, बड़े गुनाहों से भी पाक। तो जब इनके फिर जाने का अंदेशा है नहीं तो तू गवाहियां क्यों लेता है? आगे रब फरमाता सिर्फ इनको गवाह नहीं करता, व आना माअकुम मिनश शाहिदीन। पता चलता यहां मसला फिरने का नहीं था, यहां मसला किसी के मुकर जाने का नहीं था, मसला ये था रब कहता रे तू फिर जाने को ना देख, ये ना देख कि इनका मर्तबा कितना है, ये देख जो आ रहा है उसका मर्तबा कितना, ये भी गवाह है, मैं खुद भी गवाह बनता हूं। फिर फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, जो वादा करने के बाद फिर जाए। हजरत फारूक आदम रदी अल्लाह ताला, मैं तर्जुमा जानबूझ के नहीं करता, डरता हूं। फौलाइका हुमुल फासिकून किसको कहें? कभी गौर तो फरमाओ ना, मेरी तुम्हारी बात नहीं, नबियों से रब ने ये कहा था। हजरत फारूक आदम कहते मैं तौरात पढ़ता था, मुस्नद अहमद बिन हंबल उठा के देख लो, मजमा ज़वाइद उठा के देख लो, तबरानी कबीर उठा के, कहते मैं पढ़ता था तौरात, और तौरात भी वो थी जो असल थी, वो ईसा नहीं था जो बदला हुआ था। कहते सरकारे दो जहां तशरीफ लाए तो सर से लेकर पांव तक कांपते थे, आंखों में सुर्खी के डोरे दौड़ गए थे, सरकारे दो जहां की रगें फूल गई थी। कहते हैं गुस्से जलालत की वजह को मैं समझ ना सका। सरकार थोड़ी देर के बाद तशरीफ ले गए, मैं हाजिर हुआ, मैंने तौरात रखी, बारगाह मुस्तफा में गया, अर्ज किया, सरकार ने पूछा कहां था? कहते सरकार मैं तौरात पढ़ता था। अगर ये सच्ची ना होती सरकार फरमा देते ये तो है ही नहीं, पढ़ता क्या है, ये तो झूठा गढ़ा हुआ मामला, ये तो है ही नहीं। सरकार ने फरमाया वो तौरात जो मूसा पे उतरी, जो अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह पे नाज़िल हुई। कहते मैंने अर्ज किया सरकार वही है। फिर आका कौनैन बोले तो क्या फरमाया? फरमाया वल्लाहि लौ कान मूसा हज्जन मा बसियाहु इल्ला इत्तिबाई, अल्लाह की कसम आज अगर साहिबे तौरात मूसा भी जिंदा होता वो भी मोहम्मद के पीछे ही चलता, वो भी तौरात छोड़ के मोहम्मद का कुरान पढ़ने आ जाता। जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये फरमान हो जाए तो आज ये राग लापा जाए। फिर देख लो बुखारी के अंदर भी हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में भी सफा नंबर 87 पर हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इसके रावी हैं, वही जाबिर बिन अब्दुल्लाह है जिन्होंने सरकार की दावत की थी। वैसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह नाम के 4 सहाबी हैं और चारों से सरकार की बड़ी बड़ी हदीसें मशहूर आई। सफा नंबर 87 पर हदीस है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम, ऐ कौम तुम्हारा मर्तबा क्या है, उस वक्त तुम्हारी कैफियत कैसी होगी जब हजरत ईसा बिन मरियम का नज़ूल तुम में होगा, वह इमामुकुम मिनकुम, और ईसा का इमाम तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। मैं समझा नहीं सका, ये आपने तवज्जो नहीं की है क्योंकि बात थोड़ी सी आगे की कर रहा हूं ना। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम इमाम नहीं होंगे, और इसी के साथ ही हदीस है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़ाहिरूना अला उम्मती, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत का एक गिरोह है जो ज़ाहिरून ताइफतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत का एक गिरोह हक के लिए लड़ता रहेगा, गालिब रहेंगे। फरमाया यहां तक कि हजरत ईसा का नज़ूल हो जाएगा, फयकूलु अमीरुहुम, और मेरी कौम का जो अमीर है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त करेगा ताल सल्ले लना, हजरत ईसा जलवागर हो जाओ, मसल्ला आपके लिए है, आप मुसल्ले पे खड़े हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्फाज आका कौनैन ने बोले, अमीर दरखास्त करेगा, हजरत ईसा कहेंगे ला, आज इमाम मैं नहीं होगा, मोहम्मद अरबी का उम्मती इमाम बनेगा। जिस नबी के उम्मती नबियों की इमामत पर गलबागर हो जाएं, जिसके लिए रब का कुरान कहे इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबे वल मुशरिकीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अल्लाह फरमाता है नाराए तकबीर, अदीदान गिरामी कदर कुरान मजीद ने फैसला कर दिया है, काफिर किताबी हो या मुशरक हो, और लाए हैं वाव दरमियान में
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. حضرت علامہ مولانا محمد صدیق سالک ہزاروی صاحب تشریف فرمائے ہیں. یہ شیخ القرآن ہے, ہم نے دورہ تفسیر القرآن ان سے 2 مرتبہ پڑھا ہے. حضرت فرماتے تھے یہ خالدان ہو تو معنی اور ہوتا ہے, خالدین ہو تو معنی اور ہوتا ہے. یہ جو فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, اس میں فرمایا یہاں پہ خالدان ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اونچی آواز سے کون ہے جو سمجھ گئے ہو؟ تو کہتے ہیں اگر ہمیشہ رہنا ہوتا تو خالدان نہ ہوتا, خالدین ہوتا. تو ادھر دیکھ لو کتابی کافروں کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. ہمیشہ کا جہنمی ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے. اولئک ہم شر البریہ, اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے. رات کو آپ سنتے تھے نا, تو یہ وہ تو حدیث تھی, یہ قرآن ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے برا ہے وہ کتابی کافر جس نے محمد عربی کو نہیں مانا. جتنی بھی مخلوق کو سامنے رکھو اس سے برا ہے, شر البریہ. اور اہل ایمان کے لکھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. محمد عربی پہ ایمان لانے والا سب سے بہتر ہے اللہ کی مخلوق. جو بات میں عرض کر رہا تھا, عزیزان گرامی قدر, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو, اس کا راضی ہونا بھی اللہ کے لیے ہو. فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت الایمان. جس شخص نے ایسا کر لیا اس کا اللہ کے لیے غصہ ہو, اللہ کے لیے راضی ہونا ہو, اللہ کے لیے ناراضگی ہو, فرمایا اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے. اگلا جملہ ہے جو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. اللہ فرماتے میرے محبوب لوگ, میرے ساتھ محبت کرنے والے میرے دوست وہ لوگ ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی یاد آتی. یذکرون بذکری, میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد آتی. فرمایا واذکر بذکرہم, اور ان کا یہ ذکر کیا جائے تو میری یاد آتی ہے. مانا کیا ہوا؟ رب آپ کہتا ہے ان کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر ان کا ذکر. معلوم ہوا کہ آج پیر سیال کا تذکرہ ہو یا پیر حسین کا تذکرہ ہو, یہ اس حدیث کی روشنی میں پھر رب کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. عزیزان گرامی قدر, پھر میں ایک معنی بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میں کسی عام کتاب سے نہیں, کشف المعجوب سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت گنج بخش داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے حضرت خواجہ خواجگاں, شہباد عارفاں, خواجہ معین الحق والملت والدین, خواجہ اجمیر, 90 لاکھ ہندوؤں کے کلمہ پڑھانے والی ہستی. گرمی ہے لیکن بات بڑے کام کی سناؤں گا آپ کو, تو میرا مضمون تو اب شروع ہو رہا ہے, کہ میں اسی پر ہی کلام کرنا چاہتا تھا. حضرات, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المعجوب میں تصوف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں. ایک مقام پہ فرماتے ہیں لیس التصوف علوما ولا رسوما ولکنہ اخلاق. فرماتے تصوف علم کا نام نہیں, تصوف رسموں کا بھی نام نہیں. بندہ چولا پہن کے بیٹھ لیتا ہے تسبیح لے کے, کہتے اس کو تصوف نہیں کہتے. یہ صوفیہ کا لباس پہن لیتا ہے صوفی بن جاتا ہے, نہیں. کہتے علم حاصل کرنے سے بھی تصوف نہیں ملتا, نہ علموں سے حاصل ہوتا ہے اور نہ رسموں سے ملتا ہے, تو ہے کس سے؟ فرمایا اخلاق سے. جس کے اخلاق قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے وہ صوفی ہوتا ہے. اور مقام پر بھی آپ نے بہت سی تصوف کی تعریف فرمائی ہے. ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ التصوف کلہ آداب, کہ تصوف تو سارے کا سارا ادب کا نام ہے. وَلِكُلِّ مَقَامٍ عَدَبُ وَلِكُلِّ حَالٍ عَدَبُ وَلِكُلِّ وَقْتٍ عَدَبُ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے سے بھی پہلے کسی بزرگ سے تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں ہر وقت کے لیے ایک ادب ہوتا ہے, ہر حال کے لیے ایک ادب ہوتا ہے, ہر مقام کے لیے ایک ادب ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تصوف سارے کا سارا ادب ہی ہے. اب جو بات سنانا چاہتا ہوں جنید بغدادی سے,
جو تعریف انہوں نے تصوف کی ہے، صوفی کیا ہوتا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی بذات خود چوتھے نمبر پر داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر ہیں، اور چھٹے نمبر پر حضرت غوث اعظم کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ جنید بغدادی ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے سید زادے کی خاطر شکست کو اپنے گلے میں ڈالا تھا، شکست کو اپنے گلے میں ڈالا تھا تو رات کو ہی آمنہ کے لال نے فتح کی دستار ان کے سر پہ باندھ دی تھی آگے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں میر عبد الواحد بلگرامی سبا سنابل میں لکھتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ یہ سارے چشتی بیٹھے ہو، سبا سنابل شریف آپ کے مطالعے میں ضرور ہونی چاہیے، اور سبا سنابل کا جو مرتبہ ہے حضرت سے پوچھ لو، حضرت سے پوچھ لو۔ اور حضرت صاحب میں جب کبھی سبا سنابل کا نام لیتا تھا نا تو مجھے فرماتے صرف سبا سنابل کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا کیا کہوں؟ کہتا ہے سبا سنابل شریف کو ہونا۔ حضرت مجھے فرماتے تھے سبا سنابل شریف کا ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ کتاب وہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے مرتبہ پا چکی، اس کے بڑے کسی اس میں وہ فرماتے جنید بغدادی وہ ہستی ہے جو 6 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ اور حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے جنید ہمارے درمیان ایسے جیسے فرشتوں میں جبریل ہے، جیسے فرشتوں میں جبریل کا مرتبہ، اور کہتے جنید ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے پرندوں میں شہباز کا مرتبہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت غوث اعظم کے بھی پیر ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی پیر ہیں، جن کے بارے میں ان کے پیر نے بھی خود کہا تھا۔ حضرت سری سکتی نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی مرید اپنے پیر سے بڑھ سکتا ہے، فرماتے ہاں بڑھ سکتا ہے، جس طرح کہ جنید ہے میرا مرید لیکن مجھ سے بڑھ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہ خیال جم چکا تھا ایک موقع پر، اگر اجازت ہو تو یہ تھوڑا سا جملہ عرض کر دوں تاکہ بڑا ہونے کا جو خیال ہے وہ بھی مٹ جائے بندے کے ذہن سے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بھی یہ خیال جم چکا تھا، توجہ ہے نا، میرے دل میں بھی یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ میں پیر سے بڑا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن آقا کونین خواب میں تشریف لے آئے، اللہ کرے ہم سب کے خواب میں سرکار کی جلوہ گری ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک رات کو میں سویا تو سرکار میرے خواب میں آئے، یہ کشف المحجوب میں پڑھ کے دیکھیے۔ فرماتے سرکار تشریف لائے تو مجھے حکم فرمایا، کہتے تیرا پیر تجھے کہتا ہے تقریر کر، تو کرتا کیوں نہیں؟ پتا چلتا ہے یہ تقریر کرنا بھی نبی اکرم کے حکم سے ہی ہے جو چل رہا ہے سارے زمانے کے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے ہمیشہ میرے پیر صاحب کہتے تھے کہ بھئی تقریر کیا کر، کہتے میں معذرت کرتا میں نہیں کر سکتا، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کہتے سرکار دو جہاں خواب میں آئے مجھے فرمایا تقریر کیا کر، کہتے میں نے عرض کیا حضور کرتا ہوں۔ کہتے جیسے ہی میں اٹھا نا ادھر میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں خیال آیا کہ آقا کونین تشریف لائے، میرا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا ہے۔ کہتے میں نے شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، میرے پیر صاحب نے مجھے پیغام بھیجا، حضرت سری سکتی نے پیغام بھیجا کہ جیسے ہی وہ سلام پھیرے خروج بے سنئی ادا کرے اس کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ حضرت جنید بغدادی کہتے جب مجھے پیغام ملا میں پہنچا وہاں پہ حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا جنید بغدادی مبارک ہو۔ کہتے میں نے عرض کیا سرکار کس بات کی؟ فرماتے سرکار کی زیارت ہو گئی ہے خواب میں تمہیں۔ کہتے ساتھ فرمایا اب تو تقریر کرنا، اب غور فرمائیے ذرا یہ پیری مریدی، میں تصوف کا معنی کر کے پھر بتاؤں گا پیری مریدی ہوتی کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا اب تو تقریر کرنا، پہلے میرے کہنے پہ تو نہیں کرتا تھا، آج تو سرکار نے سفارش کی۔ جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ میں کیسے بڑا ہوں اپنے پیر سے، میرے تو حال کی ہر وقت اس کو خبر ہے، میرا تو خواب بھی یہ جانتے ہیں، مجھے تو سرکار کا ملنا بھی جانتے ہیں، مجھے تو سرکار کا حکم دینا بھی جانتے ہیں، وہ الفاظ بھی جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا ان کا معاملہ کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا پیر رہتا کہاں ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی جرت سے مضبوطی سے کام لیا، میں نے عرض کیا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا سرکار آئے تھے خواب میں؟ تھوڑی سی بات ذرا ہے معرفت کی جو اگلی ہے، ڈرتا ہوں کہ فتویٰ نہ لگا دیں آپ۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے پیر نے فرمایا بھئی تو کیا پوچھتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے پتا چلا سرکار خواب میں آئے تھے؟ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا جس وقت تو سرکار کو دیکھتا تھا نا خواب میں، اس وقت میں اپنے رب کو دیکھتا تھا خواب میں، اور مجھ پر تو پوری کائنات سامنے بیٹھی تھی۔
کہتے ہیں اس دن میں نے توبہ کر لی کہ کوئی مرید اپنے پیر سے بڑھ نہیں سکتا. مرتبہ بے شک اونچا پا جائے لیکن اس کے قدموں کی خاک ہی رہتا ہے. بڑے بڑے ہو جائیں, تاجدار گولڑا ہوں یا تاجدار جلال پور شریف ہوں یا تاجدار چاچڑ شریف ہوں یا تاجدار سلو کے شریف ہوں, پیر سے آل سے کون بڑھ سکتا ہے؟ جس کے سامنے علم والوں کے بھی سکے بیٹھ جائیں, کھڑے سکے کھوٹے ہو جائیں تاجدار گولڑا کے بھی. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کرنے لگا, حضرت جنید بغدادی فرماتے کہ تصوف کو کیا ہے. داتا گنج بخش علی حجویری اس مقام پر لکھتے ہیں, جنید بغدادی نے فرمایا کہ تصوف کیا ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور میں برملا طور پر یہ کہتا ہوں جو تصوف کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ منوان ایک ایک حرف کے اعتبار سے, ایک ایک جز کے اعتبار سے اس ہستی پہ صادق آتی ہے. کہتے التصوف مبنی علی ثمان خصال, تصوف 8 خصلتوں پر مبنی ہونے کا نام ہے. اونچی آواز سے کہیے. اب حضرت پیر حسین کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں میں, پر میں تصوف 8 چیزوں پر مبنی ہونے کا نام ہے. جس کو 8 خصلتیں مل جائیں وہ صوفی ہے پکا. پہلا کیا ہے؟ فرمایا الرضاء السخاء والرضاء والصبر والغربۃ والاشارۃ ولبس الصوف والسیاحۃ والفقر. کہتے ہیں تصوف 8 خصلتوں پر مبنی ہونے کا نام ہے. جس کے اندر یہ 8 خصلتیں ہوں وہ پکا صوفی ہے. پہلی کیا ہے؟ سخی ہو, راضی برضا ہو, صبر والا ہو, غربت والا ہو, اشارے والا ہو, لباس پھٹا پرانا پہننے والا ہو, فرمایا سیاحت بھی رکھتا ہو, اور فقر بھی اپنے دامن میں کوٹ کوٹ کر بھر کے بیٹھا ہو. ابھی بات پوری ہوئی نہیں, میں کھولتا ہوں, آپ انشاءاللہ راضی ہوں گے اس بات پر. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے. 8 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں وہ پکا صوفی ہے. اب کہتے ہیں 8 چیزیں آئی کہاں سے؟ کہتے ہیں اما السخاء فال ابراہیم, واما الرضاء فال اسماعیل, واما الصبر فال ایوب, واما الغربۃ فال یحییٰ, واما الاشارۃ فال زکریا, واما لبس الصوف فال موسیٰ, واما السیاحۃ فال عیسیٰ, واما الفقر فال محمد. کہتے ہیں تصوف ہونا, صوفی ہونا, پیری مریدی کرنا یہ طویل گھنٹے کا نام نہیں ہے. یہ جھوٹے دندے اختیار کر کے لوگوں کو لوٹنے کا نام نہیں ہے. یہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کا نام نہیں ہے. پیری مریدی جو ہے اس کا نام ہے کہ بندے کو واصل باللہ کیا جائے. پیری مریدی بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کا نام ہے. پیری مریدی بندے کے روٹے ہوئے مقدر کو سنوارنے کا نام ہے. پیری مریدی بندے کا ہاتھ پکڑ کر رب سے ملا دینے کا نام ہے. پیری مریدی اس کا نام ہے. بس تھوڑی میں کر کے چھڑ دیں. ٹھیک ہے کرنا میں اس کی پہلے رکھی ہوتی تو ٹھیک. نہیں ضرورت نہیں شاہ صاحب, مہربانی. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کرتا تھا غور فرمائیے. کہتے سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. توجہ فرمائیے حضرات, میں بتانا چاہتا ہوں ولی کس کو کہتے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں صوفی کس کا نام ہے. عزیزان گرامی قدر تصوف کے اندر 8 خصلتوں کا ہونا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المعجوب میں نقل کیا. فرمایا سخی ہو, کتنا بڑا سخی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سخا ہے جنہوں نے دنیا قربان نہیں کی, رب کے راستے میں صرف اپنا بیٹا رب کے راستے میں سخاوت کر دیا. بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لو, کہتے تھے اپنے بیٹے سے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کرتا ہوں. رب ذوالجلال کی طرف سے اشارہ پا کر بیٹے کو پہلو کے بل لٹا دیا تھا. فلما اسلم وتلہ للجبین. اعلی حضرت سے کبھی ترجمہ پڑھو نا اس کا. کہتے اس وقت کا حال نہ پوچھ. میں نے کہا اوپر فکرے کا جملہ کوئی نہیں, اس وقت کا حال نہ پوچھ. اعلی حضرت نے اس کے اندر مضبوطی قائم کی. فلما اسلم وتلہ للجبین. کہتے اس وقت کا حال نہ پوچھ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی. عزیزان گرامی قدر کہتے ہیں
اور رضا اسماعیل کے لیے جنہوں نے جو رب کی رضا پہ ایسے راضی ہو گئے اپنی جان پیش کی. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سخا ابراہیم کے لیے، رضا حضرت اسماعیل کے لیے، صبر حضرت ایوب کے لیے. 40 سال تک بیمار رہے تھے، جسم کی ہڈیاں، جسم کے جو گوشت تھا اترتا تھا نیچے، آبلے پڑ گئے تھے، زخموں سے چور چور ہو گیا تھا جسم. بعد نے لکھا بے کیڑے بھی پڑ گئے تھے، لیکن یہ کیڑے پڑنا نبیوں کی شان کے لائق نہیں. اونچی آواز سے کہو. ابھی وہ ان کی بھی تقریر آئی تھی جنہوں نے کہا کہ یہودی بھی مومن ہی ہوتا ہے، عیسائی بھی مومن ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کیڑے پڑ گئے تھے. میں نے کہا کیڑے پڑ گئے تھے نبی کی شان کے لائق ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پورے 40 سال تک بیمار رہے، پورے 40 سال تک ان کو آزمائش آئی ہے، پورے 40 برس تک اس معاملے کے اندر مبتلا رہے ہیں. آزمائش کے اندر اولاد ان کی انتقال کر گئی ہے، مال ان کا مر گیا ہے، کھیتیاں ان کی ساری اجڑ گئی ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی زبان سے بے صبری کا جملہ نہیں نکلا، ہائے وائے کبھی نہیں کہا، شکوائے رنج و علم زبان پہ کبھی نہیں آیا. جب بھی بولا ہے صبر کا جملہ بولا ہے. اور سبا سنابل میں میر عبد الواحد بلگرامی نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام جب شفا یاب ہو گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے گھر میں سونے کی بارش کی، سونے کی بارش کر دی. حضرت ایوب علیہ السلام اپنے مکان کی چھت کے نیچے بیٹھے تھے، دوڑ پڑے، سونے کی بارش کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، چاروں طرف ہاتھوں سے اکٹھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایوب یہ کیا کرتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا تجھے اتنی دولت دی ہے پھر بھی یہ سونا اکٹھا کرتا ہے؟ جملہ سنو آگے ایوب علیہ السلام کا. کہتے ہیں مولا تو نے مجھے دولت دی ہے، اپنے فضل سے بے نیاز تو نہیں کیا نا؟ میں دولت اکٹھی نہیں کرتا، میں تیرے فضل کا بھوکا ہوں، فضل لینا چاہتا ہوں. ہر کتنا بھی کوئی اونچا ہو جائے اپنے پیر کے دروازے سے فضل کا متلاشی ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صبر ہے. کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے غربت ہے، انجمن میں بھی بیٹھے تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں بیٹھے پھر بھی تنہا، جلوت میں بیٹھے پھر بھی تنہا، یاروں میں بیٹھے پھر بھی تنہا. بندے سارے آ جائیں دل اللہ کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. 5ویں بات فرمائی زکریہ علیہ السلام کو اشارہ دیا اللہ نے، نادا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. اشارے سے کلام کرے، ڈنڈورے نہ ڈالتا پھرے کہ میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، میرا مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا ہے. بعد میں پیر اپنی کرامتیں سنانا شروع کرتے ہیں تو پھر جو بابا فرید الدین گنج شکر کے ماننے والے ہیں، وہ جو حضرت زکریا ملتانی بہاولہ زکریا ملتانی اعلان کرواتے تھے نا، جس نے بہاولہ کا چہرہ دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، تو وہ آواز ان کے کان میں بھی آئی تھی. تو آپ نے اپنے مرید سے فرمایا جا تو بھی دیکھا، یہ آواز سچی ہے، بہاولہ کا آپ نہیں کہتا، رب کے حکم سے کہتا ہے. اس نے کہا حضرت یہ امر جو کیا ہے یہ اباحت کے لیے یا وجوب کے لیے؟ تو آپ نے اور یہ سمجھنا چاہیے بابا فرید الدین گنج شکر کسی عام ہستی کا نام نہیں، پڑھے کوئی نہ ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے جب میں پہلے دن پڑھنے گیا تھا تو استاد نے پوچھا تھا کچھ پڑھا ہے؟ کہتے میں نے عرض کیا حضور کچھ بھی نہیں پڑھا. کہتے نہیں کچھ پڑھا ہے تو بتا. خواجہ نظام الدین محبوب الہی عرض کرتے ہیں اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں کچھ پڑھا ہوں. پہلے دن جب استاد سے پڑھنے گئے تھے، توجہ فرمائیے، حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا بھائی جا تو بھی دیکھا. اس نے عرض کیا حضرت یہ امر اباحت کے لیے یا وجوب کے لیے؟ اونچی آواز سے کہو. اباحت کا مطلب یہ ہے بھائی جانا جائز ہے، وجوب کا مطلب ہے جناب جانا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا وجوب کے لیے نہیں، بس اجازت دی ہے، جانا چاہے تیری مرضی، نہ جانا چاہے تیری مرضی. آگے سے خاتم بھی حضور فرید الدین گنج شکر کے دروازے پہ بیٹھا، وہ بول کے کہتے حضرت یہ بات تو بتاؤ جو بہاولہ کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے، جو فرید الدین گنج شکر کا 12 سال سے دیکھے، صبح و شام ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہے، 5 وقت کی نماز بھی ان کے ساتھ پڑھے، تہجد کی نماز کا وضو کروانے کے لیے بھی خود اٹھے،
اس کا کیا حال ہے؟ اس پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو چشتی جلال آیا تو جلال میں آگے فرماتے ہیں بہاولت کو تو ایک مرتبہ ہوئی ہے نا تجلی الہی، تو رب نے کہا اعلان کر، تو ڈنڈورا پیٹنے لگا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بھی اس حاجت کی دعا سے ہوئی ہے، یہ بھی میں نے، یہ سب سنابل اٹھا کے دیکھ لیجیے، کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے مولا میرا ساتھی ہے اس کو بھی دے، میرا رشتہ دار ہے اس کو بھی عطا کر۔ تو کہتے رہ گیا فرید الدین، اس کو ایک دو تجلیاں نہیں 12,000 تجلیاں ایک دن میں ہوتی ہیں، اس کو تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ فرماتے فرید الدین کو 12,000 تجلیاں ایک دن میں ہوتی ہیں، ہر تجلی میں رب کہتا ہے فرید الدین اعلان کر، جس نے تیرا چہرہ دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اور یہ لکھا بھی کسی چشتی نے نہیں، یہ لکھا بھی نقشبندیوں نے ہے۔ ذکر خیر فی صحیفہ محبوب، نقشبندیوں کی کتاب ہے، سائیں توکل شاہ امبالوی کی، یہ سیدہ شریف والے، سیدے ڈنڈکے والے نے لکھا ہے، مولانا محبوب عالم صاحب نے، کہ فرید الدین گنج شکر نے کہا تھا کہ مجھے 12,000 تجلیاں ہوتی ہیں ایک دن میں، اور لوگوں کو ایک ملے ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہمیں سارا جہان مل جائے خاموشی سے رہ۔ کہتے ہیں یہ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے مرتبہ عطا کیا تھا۔ اور آگے کہتے ہیں تصوف کا جو 7واں مطلب ہے، 7ویں خصلت یہ ہے کہ وہ لباس کو شاہانہ نہ پہنے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ وہ صوف کا لباس پہنے، کیا مطلب ہے؟ لباس جو ہے وہ امیروں جیسا نہ پہنے، فقیروں جیسا پہنے۔ کہتے ہیں پھر 7ویں چیز یہ، اور یہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور سبا سنابل کے اندر ہی لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اپنے خاص دوستوں میں شامل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ خاص دوستوں میں شامل بھی ہونا چاہتا ہے، گھر میں مال بھی رکھتا ہے۔ اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ بلند۔ گھر میں مال بھی رکھتا ہے اور میرے دوستوں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے گھر، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، گودڑی کا لباس پہن کے آ گئے۔ اونچی آواز سے کہیے، گودڑی کا لباس پہن کے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج آپ تو ہمارے خاص دوستوں میں شامل ہیں۔ اس سے آگے بھی ان کا تبصرہ ہے لیکن میں جان بوجھ کے سناتا نہیں۔ فرماتے سیاحت ہونی چاہیے، 7ویں خصلت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ساری زندگی مکان ہی نہیں بنایا۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ 2 چیزیں رکھتے تھے، ایک کنگھی رکھتے تھے، ایک پیالہ رکھتے تھے۔ یہ کشف المعجوب میں ہے، کنگھی کا نام سن کے گھبرانا نہیں۔ کہتے ایک پیالہ رکھتے تھے پانی پینے کے لیے، کنگھی رکھتے تھے بالوں کے اندر وہ مانگ نکالنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ زمانے کی سیاحت کرتے رہتے تھے۔ کہتے ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو ہاتھ جوڑ کے پانی پی رہا ہے، اس نے سے ہاتھوں کے اندر پانی بھرانا پی گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیالہ پھینک دیا۔ فرماتے ہیں جب پیالے کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد ایک بندے کو انگلیوں سے خلال کرتے دیکھا، انگلیوں سے کنگھی کرتے دیکھا، کنگھی بھی پھینک دی۔ فرمایا جب اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ 7ویں خصلت یہ ہونی چاہیے۔ 8ویں خصلت کیا ہے؟ کہتے اما الفقر فقیرو، کہتے اما الفقر فلمحمد۔ یہ 8ویں خصلت آقا کونین کی ہے، فقر کی۔ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے سارے خزانے محمد عربی کے قدموں میں ڈال دیے، اور فرمایا مصطفیٰ اپنے معاملات معاش کی فکر سے آزاد ہو جا، لوگوں کی خدمت کر، یہ مال استعمال کرتا رہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا، لے جاؤ واپس لے جاؤ، میں نہیں لے سکتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ خزانے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں فقر چاہتا ہوں۔ فرمایا رب نے کیا چاہتا ہے؟ عرض کیا مولا ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن سیر ہو کے کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں یہ 8 خصلتیں ہیں، جس بندے کے اندر پائی جائیں وہ صوفی ہوتا ہے۔ اب اگر میرے ساتھ چلے ہو تو خدا کے لیے ایک مرتبہ پھر چل پڑو۔ 8 خصلتیں انبیاء کرام کی، انبیاء کرام کے وہ عظیم الشان جو ان کے ترے تھے زندگی کے، جو ان کی خاص خصلتیں تھیں، وہ ہستی جو ان کے خاص معاملات کے خاص شعار کے اندر داخل تھا، جو ہستی ان کا مظہر عتم بن جائے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں ذرا پیر حسین کی زندگی کا اندازہ لگاؤ، کوئی ایک بندہ بتائے سخا میں حسین پیر جیسا بندہ کوئی زندگی میں دیکھا گیا؟
سخا میں سب سے بڑھ کر تھا، ہم نے سنا ہے بندوں سے، دیکھنے کا موقع تو نہیں مل سکا، لیکن فرمایا گیا مہمان آ گئے، اب اپنی دودھ دینے والی 2 دن پہلے جس کا دودھ شروع ہوا، نیا جس کے گھر میں کٹا پیدا ہوا تھا، اپنوں مہمانوں کے لیے اس کو بھی ذبح کرنے سے دریغ نہیں کیا، اپنے گھر کے سارے بھینس سارے جانور اٹھا کے پیر سیال کے دروازے پہ رکھ دیے، جاتے بندوں کو پکڑ کر، جاتی براتیں روک کر ان کو لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اور عزیزان گرامی قدر، سخا کا مرتبہ یہ ہے، رضا کا یہ مولانا مفتی عبداللہ صاحب سے پوچھو، خدا کی قسم رضا بھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقشے قدم پر چل کے حاصل کر گئے، رضا کے اندر بھی حسین کے راستے کے راہی ہو گئے تھے وہ کربلا والی ہستی کے۔ عزیزان گرامی قدر، صبر بھی اس درجے کا تھا کہ گھر میں اولاد جگڑتی ہے، گھر میں ہے کچھ نہیں، سارا پیروں کو دیتے ہو، سارا مریدوں کو دے آتے ہو، مرتبہ صبر کا کیا ہے؟ اگر جاتے جاتے کسی مرید نے جوتا بھی پکڑا دیا نا کہ میرے بیٹے کے لیے، میرا بیٹا ادھر حفظ قرآن کرتا ہے، جوتا لے جاؤ، سارے زمانے کا ولی ہو کر، لاکھوں مریدوں کا پیر ہو کر، حضرت پیر سیال کا منظور نظر ہو کر اس طالب علم کا جوتا اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرے۔ عزیزان گرامی قدر، غربت کا یہ حال ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ کے، خلوت میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ کے، مریدوں میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ کے، چاہنے والوں میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ کے۔ ان کے اندر رضا بھی ہے، سخا بھی ہے، صبر بھی ہے، غربت بھی ہے، اشارہ بھی ہے۔ اونچی آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اشارہ کیا ہے؟ ہر معاملہ اشارے سے، کلام اشارے سے کرتے ہیں۔ خود حضرت صاحب کا بیان ہے، فرماتے ہیں مجھے فرماتے تھے چل بہشتی دروازہ گزر، کہتے میں ہر مرتبہ ٹال جاتا تھا، حضور وہاں سے ڈنڈے پڑتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، کہتے لاڈلی طبیعت تھی، شہزادہ بندہ تھا، حضور فرماتے تھے عرب والا میں چل میں لے چلوں، کہتے میں ہر مرتبہ ٹال جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بالکل عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے میرے دل میں یہ خیال تھا کہ اب دروازہ بند ہو گیا ہوگا، تو کہتے مجھے حضرت صاحب نے فرمایا چلو شاہ جی نے، کہتے میں چل پڑا، ٹانگے پہ بیٹھے وہاں پہنچے، وہاں سے آگے چلے وہاں پہنچے، فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ وقت گزر جائے گا وہاں پہنچتے پہنچتے، کہتے جب وہاں گئے تو ابھی صبح ہی تھی، کہتے کوئی ڈنڈا مارنے والا بھی نہیں تھا، حضرت خود اپنے ساتھ مجھے لے کے دروازے سے گزار دیا، فرماتے مراتب علی تو کہتا تھا ڈنڈے پڑتے ہیں، دیکھ میرا پیر مجھ پہ کیسے مہربان ہے، کیسے لے گیا ہے تجھ کو۔ فرماتے پھر وہاں بیٹھے، لنگر تقسیم ہوا، شرینی تقسیم ہوئی، پھر تھوڑی دیر بیٹھے، فرمایا چلو واپس، کہتے واپس لوٹے، پھر تانگے پہ بیٹھے، پھر بس پہ بیٹھے، اب پاپندن شریف سے عرب والا پہنچے، تو کہتے جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا دیکھ وقت، حضرت صاحب خود موجود ہیں، زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو جا کے، آپ فرماتے تھے خدا کی قسم وقت ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا تھا، سورج کی لگامیں بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا پیر حسین، وقت بھی ان کے پوچھے بغیر نہیں چلتا تھا۔ اور لباس کی میں بات کیا کروں، سب نے مشاہدہ کیا ان کا، لباس کی میں بات کیا کروں، آج بھی دیکھو عزیزان گرامی قدر اتنے مرتبے پر فائد ہو کر اگر کئی ہزار روپے کا بھی سوٹ پہننا چاہتے پہنتے، لیکن فقر کو اتنا تھاما تھا، لباس وہ ہمیشہ پہنا پھٹا پرانا، لباس کے اندر کبھی اس چیز کو لائے ہی نہیں، صوف کا لباس تھا، قریب قریب اسی کے پہنا کرتے تھے، 8ویں رہ گئی سیاحت۔ تو سلو کے شریف والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم نے کم دیکھا ہے، پنڈی رام والا کہتے ہیں ہم نے تو ہر مرتبہ ادھر ہی دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ادھر ہی ہوتے تھے، جب بھی دیکھا ادھر ہی ہوتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر خود حضرت صاحب نے مجھے فرمایا، کہتے ہیں اور لوگ بڑے بڑے تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، خود آپ کے پاس مریل سی گھوڑی ہوتی تھی، جب پیر سیال کے دروازے کی حاضری کے لیے جاتے تو کہتے پھر آپ کی گھوڑی سب سے آگے ہوتی، تو کہتے کبھی ایک دن کے اندر ہی سارا سفر طے کر جاتے تھے، کبھی ادھر سے ادھر۔ خود میں نے حضرت صاحب کو بھی دیکھا ہے، میں خود
حضور پیر سیال کے آستانے پہ حاضر ہوا. میں ڈرائیور گاڑی چلاتا تھا, حضرت میرے ساتھ تھے. فجر کی نماز ہم نے یہاں پہ نارووالی میں پڑھی. آ کے گجرات کے ساتھ نارووالی شریف ایک گاؤں ہے, روڈ کے اوپر مسجد میں ہم نے نماز پڑھی. تو مجھے آپ نے شہین چوک میں فرمایا اب تو جا, میں چلتا ہوں. میں نے کہا حضور میں چھوڑ کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں میں چلتا ہوں, میں گاڑی پہ بیٹھ جاؤں گا. تو اب حال کیا تھا, تو مجھے فرماتے کچھ پیسے ہیں مجھے دے دے. میں نے اب جو نظر تھی ویسے ہی پیش کرنی تھی. تو میں سمجھ گیا کہ حضور جب پیر سیال کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں نا, پھر اپنی جیب میں کچھ چھوڑتے نہیں, وہاں پر گھومتے گھومتے سارے پیسے ادھر ہی لگا کے آ جاتے. تو ابھی میں گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد پھر میں مدرسے میں گیا, کلاس ہوتی تھی اس وقت. وہاں سے میں نے سید حسن رضا شاہ صاحب کو فون کیا. میں نے کہا حضرت صاحب پہنچ گئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا وہ تو سیال شریف چلے گئے ہیں. میں نے کہا حضرت وہ میرے ساتھ گئے تھے, میں نے ان کو گجرات شہین چوک سے بٹھایا ہے, ابھی 8 بجے ہیں 8:30, تو آپ کہتے سیال شریف چلے گئے ہیں. وہ آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ دھوکہ لگ رہا ہے, آپ کو شاید میری بات سمجھ رہے. کہتے نہیں آئے تھے, انہوں نے ناشتہ کی کر بیٹھ گئے, پھر چلے گئے. تو میں نے حضرت صاحب سے پوچھا حضور اتنا سفر؟ فرماتے ہیں اسی پیر سیال کے راستے میں موت آ جائے تو یہ سب سے اچھی ہے. میں اسی راستے میں مرنا چاہتا ہوں. ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے تو ان کا, یہ تو جدھر جدھر سے گزرے خدا کی قسم وہاں پہ وہ انہوں نے سرسبز و شاداب کر دیے علاقے. اور رہ گئی ہے اس کے بعد سیاحت کا مسئلہ. سیاحت کے میدان کے اندر ان جیسا کوئی ان کے زمانے میں نہیں ہوا. اور اگلا مسئلہ فقر کا. کوئی بندہ بتائے مال جمع کیا ہو. جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے, خود ان کے خاندان کے بندے موجود ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے. حضرت صاحبزادہ فیض الامین صاحب تشریف فرمائے, حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب تشریف فرمائے, صاحبزادہ منیر حسین چشتی صاحب ہیں. جن جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ سارا لا کے بتاتے ہیں. مریدوں کا گھر بھر دیا, اپنے گھر میں رکھا ہی کچھ نہیں, ہمیشہ فقر کو رکھا ہے. تو داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں میں نہیں کہتا, میرے پیر جنید بغدادی کہتے ہیں جس کے اندر یہ 8 چیزیں ہو جائیں. کیا مطلب ہے؟ 8 نبیوں کی 8 خاص خصلتوں کا مظہر عتم ہو جائے وہ صوفی ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ ہستی اور صوفیوں میں سے. جنید بغدادی نے جس کو ولی اللہ کہا ہے وہ یہ ہستی. داتا گنج بخش علی حجویری نے جن کو ولی اللہ کہا یہ ہستی. عزیزان گرامی قدر ساری زندگی اسی کے تحت گزاری ہے ہستی, اور اپنی اولاد کو بھی یہی سبق دیا ہے. عزیزان گرامی قدر پھر میں یہ بات ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب نے مجھے فرمایا اس پر بھی ضرور اشارہ ہونا چاہیے کہ سلو کے شریف والوں کا, پیر سیال کے ماننے والوں کا نظریہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اور خلفائے راشدین کے بارے میں, خلفائے راشدین کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے. حضرت نے جو وصایہ قمریہ لکھوائی ہے, جتنے سیدزادے یہاں موجود ہیں, جتنے یہ سمجھتے ہیں بھائی حضرت علی سے کوئی پیار نہیں کرتا, میں نے کہا کتنا نہ سمجھ ہے. جو ہو چشتی وہ حضرت علی سے پیار کیسے نہ کرے؟ غور تو کرو نا. روز ہر روز جو وظیفہ پڑھے, اپنے طریقت کا شجرہ پڑھے, تو شجرے میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ حج زید نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ خواجہ حسن بصری. وہ خواجہ حسن بصری انہی کے مرید ہیں. اب حضرت عبدالحد زید کے مرید فضیل ایاز ہیں, فضیل ایاز کے ابراہیم بن ادم ہیں, ابراہیم بن ادم کے حبیرہ مراشی ہیں. یہ سارا سلسلہ چلتا دیکھ لو, سب سے پہلے حضرت علی کا نام آتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کے طریقت کے روز وظیفے کرے حضرت علی کا مخالف ہو جائے. ہمارے نزدیک تو حضرت علی شیر خدا کی محبت نصیب نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہوتا, مومن ہی نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے, خود حضرت علی شیر خدا اس کے راوی ہیں, حضرت ام سلمہ اس کی راویہ ہیں, متعدد صحابہ کرام نے روایت کی ہے اس حدیث کی. اور خود حضرت علی کہتے سرکار نے مجھے فرمایا تھا لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. علی تجھ سے محبت سوائے مومن کے کوئی نہیں کر سکتا, سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے بھی یہ بات سنیں, ان کے ترانے گانے والے بھی یہ بات توجہ سے سنیں. ہر کوئی ان کے ترانے گاتا ہے, لیکن جو سچے گاتے ہیں وہ اہل سنت والے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں میں حضرت پیر سیال نے وصایہ قمریہ لکھی. وصایہ قمریہ میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بعد اتنی سی بات پڑھا ہو کافی ہے. وصایہ قمریہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے فضائل, صحابہ کرام کے مرتبے, اور صحابہ کرام کو برا بلا کہنے والوں کے لیے لعنت کے جملے,
تو سرکار نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. سرکار نے صوفیوں کو بھی سبق دیا ہے, مولویوں کو بھی سبق دیا ہے, سیدوں کو بھی سبق دیا ہے, غیر سیدوں کو بھی سبق دیا ہے, بڑی برادری والوں کو بھی سبق دیا ہے, اونچے مرتبے والوں کو بھی سبق دیا ہے. جب تم دیکھو میرے صحابہ کو کوئی برا بلا کہتا ہے, وہاں پہ گردن جھکا کے چلے نہ جاؤ, وہاں پہ صلح کلی نہ بنو, وہاں پہ گردن نہ جھکا دو جی ہم بڑے صوفی ہیں. پوچھا سرکار کیا کریں؟ فرمایا پھر بول. ادھر میں پڑھتا تھا ایک مرتبہ, مجھے یاد ہے حضرت صاحب سے ایک اور شاگرد صاحب پڑھتے تھے, تو کسی بات سے بگڑ گئے تھے, حضرت سے بگڑ گئے تو بات ذرا غور سے سننے والی, بگڑ گئے تو جلالین اٹھا کے لے آئے, جلالین اٹھا کے رکھ کے کہتے ہیں آؤ جی میرے ساتھ مناظرہ کرو. میرے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا تھا, تو مجھے بھی کوشش کرتے تھے ملانے کی. حضرت نے فرمایا اس پہ ہماری نظر ہے, یہ نہیں جا سکتا ادھر. تو جب اس کا وہ بڑا زور سے وہ کہتے مناظرہ کرنا ہے جی, تو مجھے آپ فرماتے تو کیڑے ویلے لے, تو مجھے آپ نے پکڑنا اس کو. یہ سرکار بھی اس کے گواہ ہوں گے, مجھے لگتا ہے قاری امجد صاحب بھی گواہ ہوں گے, یہ اپنا شہباز صاحب بھی گواہ ہیں. تو میں نے پکڑ کے بٹھایا اور میں کہ پڑھ, اب عرض پڑھ نہ چلنے دیتے ہیں فقیر تجھ کو. اسی لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صوفی بن کے گردن جھکا کے گزر نہ جا. آقا کیا کرے؟ فرمایا جب تو دیکھے میرے صحابہ کو بھی برا بلا کہتا ہے پھر بول, پھر اعلان کر, پھر دل میں نہ رکھ, زبان پہ لا. کیا کہوں؟ فرمایا کہ لعنت اللہ علی شرکم, تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت. من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سرکار فرماتے لا تسبوا صحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہہ. حضرت امیر معاویہ ہو ان کو بھی برا بھلا مت کہہ. سبحان اللہ. یہ حضرت امیر معاویہ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آئے نا, حضرت پیران پیر, حضرت سید الاسیاد, فرد الافراد, قطب الاقطاب, مرجع الاوتاد, پیر پیراں, میر میراں, شاہ جیلاں, ماہ گیلاں, مرکز دائرہ قطبیت, مصدر فیضان ولایت, مظہر شان رسالت, غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نے کہا, فرماتے خدا کی قسم مجھے پتہ چل جائے نا اس راستے سے میرے معاویہ گزریں گے, کہتے ہیں میں عبد القادر اس راستے پہ پہلے ہی بیٹھ جاؤں جا کے, اور حضرت امیر معاویہ کی سواری کے قدموں کو جو گرد و غبار لگے, کہتے عبد القادر جیلانی کے سر میں پڑ جائے میری بخشش کی گارنٹی ہو جائے گی. تو کیا بات کرتا ہے؟ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی. ایک بات سنا دوں اخبار الاخیار سے, اخبار الاخیار شیخ محقق سے. شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں یہ جو ان کا فرمان ہے قدمی ہادی الی رکبۃ کل ولی اللہ, کہتے ہیں یہ آپ نہیں کہا انہوں نے. دیکھو بے عقل بندہ یہ سمجھے کہ آپ یہ اولیاء کرام اس طرح کے نعرے لگانے لگتے ہیں. سنو ان کی عبارت کیا ہے, کہتے تا معمور شد. توجہ ہے نا حضرات. شیخ عبداللہ محدث دہلوی جس کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی ملفوظات میں لکھتا ہے, افادات یومیہ میں لکھتا ہے, ہر رات سرکار کی خواب و خواب میں زیارت ہوتی تھی ان کو. وہ اخبار الاخیار میں کہتے تا معمور شد من عند اللہ بقولہ قدمی ہادہ علی رکبۃ کل ولی اللہ, جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب بقریب و بعید بظاہر و باطن, گردن اطاعت بسر انقیات بنہادند خوفا من الرد وطمعا فی المزید فهو قطب الوقت وسلطان الوجود وامام الصدیقین وحجت العارفین وخلیفۃ اللہ فی ارضہ ونائب رسولہ وفارس فی کتابہ. یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے.
میں اس کو کھولتا نہیں کیونکہ سارے علماء فارسی جاننے والے مجھے پڑھانے والے یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. عزیزان گرامی کہتے ہیں آپ اعلان نہیں کیا تھا. جب یہ اعلان کرتے ہیں نا اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. پیر سیال کرے تب بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے. بابا فرید الدین گنجے شکر کرے تب بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے. جب پیر حسین کہے وقت کی لگامیں میرے ہاتھ میں اللہ کے حکم سے کہتا ہے. جب پیر حسین اعلان کرے مولوی عبداللہ صاحب تمہارے استاد کو اب درد گردہ نہیں ہوگی. میں سمجھاؤں کیسے آپ کو؟ پھر بھی آپ نہیں کہتا, رب سے پوچھ کے کہتا ہے اب نہیں ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی قدر یہ اللہ کے حکم سے اعلان ہوتا ہے. تو وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جس راستے سے حضرت امیر معاویہ کی سواری گزرے ان سے بڑا سید کون ہے؟ غوث اعظم سے بڑا سید کون ہے؟ عزیزان گرامی قدر حسنی بھی حسینی بھی. پھر میں بتا دوں آپ کو حضرت عبداللہ بن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا شاگرد ارشد حضرت عبداللہ بن مبارک یہ امام بخاری کے استادوں کا استاد. جامع ترمذی کے اندر کتنی روایتیں آئی ہیں اس کی حدیث سے. حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے یہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ میں کون بڑا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد کون ہے جو نہ مانے؟ سبحان اللہ کہو نا. عمر بن عبدالعزیز کو تو سارے زمانے کے اندر ان کے انصاف کا, ان کے عدل کا, ان کے خلیفہ ہونے کا ڈنکا بجتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے بڑا کون ہے, مرتبہ کس کا اونچا ہے؟ تو جب سوال کرنے والے نے سوال کیا نا طبیعت بگڑ گئی آپ کی, چہرے پہ غصہ لے. کہتے مجھے تیری عقل میں کوئی فطور لگتا ہے, مجھے تیری عقل ٹھکانے پہ نہیں لگتی. کہتا کیوں؟ آپ فرماتے تو نے عمر بن عبدالعزیز کو صحابی رسول سے ملا دیا. کہتے امیر معاویہ تو جس سواری پہ بیٹھے وہ سواری کی ناک میں جو گرد و غبار پڑے اس جیسے 10 عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ کرام, شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ واہ 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 کیا بات ہے. جامع ترمذی سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. صحابہ کرام سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم من آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. سرکار دو جہاں نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر میرے صحابہ کے بارے میں, اور میرے بعد ان کو اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنا. اس لیے کہ جو شخص صحابہ سے محبت کرے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے, میری دشمنی کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے. جس نے ان کو اذیت دی مجھے دی. عزیزان گرامی قدر یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر سرکار دو جہاں حضرت علی کے لیے جملے فرمائے نا صحابہ کے لیے بھی فرمائیں. سبحان اللہ. من آذا مسلمن فقد آذانی, جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا اونچا ہے. حضرت علی شیر خدا کے قدموں کو چھونے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے, خدا کی قسم ہمارے ایمان کی معراج ہو جائے. لیکن جو فیصلہ مصطفیٰ نے کر دیا ہے وہ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل, اس کے بعد سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا, اس کے بعد اونچا مرتبہ عثمان غنی کا. یہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لو, صفحہ نمبر 518 پہ حدیث آتی ہے. حضرت محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں. یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں. اور ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہل بیت کے خاندان کتنے ہیں؟ 5, جن پر زکوٰۃ حرام ہے, جن پر صدقات واجبہ حرام ہے. آل علی 1, آل جعفر 2, آل عقیل 3, آل عباس بن عبد المطلب 4, آل حارث بن عبد المطلب, حضرت عبیدہ بن حارث کی نسل. یہ 5 خاندان ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے, صدقات واجبہ حرام ہے. اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں یہ 5 خاندان جو اہل بیت میں شامل ہیں. سبحان اللہ. یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا
ایو خیر بعد رسول اللہ، ابا جان بتاؤ سرکار کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ یہ حضرت علی فیصلہ کرتے ہیں. حضرات غور سے سنیے، حضرت علی کا فرمان اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو، بیٹے نے پوچھا ابا جان بتاؤ ایو خیر بعد رسول اللہ، آقا کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا؟ حضرت علی شیر خدا نے جواب دیا، فرمایا ابو بکر. یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا، حضرت علی کا فیصلہ ہے، اور حضرت علی نے بھی نہیں کیا، مصطفیٰ نے آپ کیا ہے یہ فیصلہ، جس میں سرکار نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم. اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میری پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی باری رہے گی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں، واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من نبی بکر الصدیق الا ان یکون نبیا. سورج کی آنکھ نے اس دھرتی پر آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا نہ سورج غروب ہوا جو نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل والا ہو جائے. حضرت علی شیر خدا سے ان کے بیٹے نے پوچھا ثم من، ابو بکر کے بعد پھر کون افضل ہے؟ حضرت علی نے فیصلہ کیا، فرماتے ثم عمر، پھر عمر کا مرتبہ ہے، پھر عمر ہے. حضرت علی نے فیصلہ کیا. سرکار سے پوچھو، یہ کنز المال کی بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار دو جہاں نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الاخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر بعد والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر زمین والوں سے بھی افضل، مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد. نبیوں کا تذکرہ کرتے تو سارے نبی تو آ جاتے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے نا نبی اور رسولوں کے درمیان، اور عموم خصوص مطلق تو سمجھتے ہیں نا آپ. عزیزان گرامی قدر یہ منطق ساری پڑھی آپ نے، حضرت جو منطق کے استاد یہاں تشریف فرمائے، تو یہ نبی رسول آ جاتے، لیکن رسول کا تذکرہ کیوں کیا؟ رانا عرفان صاحب مجھے کہتے تھے یہ آپ نے یہ معاملہ بیان کیا. میں نے کہا یہ جو رسول فرمایا نا، نبیوں کو ہٹا کے رسول کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ زمین والوں کی بات نہیں، آسمان والوں کے جو رسول ہیں ان کے بعد، جبرائیل امین رسول ہیں ان کے بعد، اسرائیل رسول ہیں ان کے بعد، فرشتوں کے رسولوں کے بعد پھر ابو بکر سب سے افضل ہے، سب سے، پھر ان کے بعد عمر کا مرتبہ ہے. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی سے پوچھا گیا ثم من، کہتے ثم عمر، ابو بکر کے بعد عمر ہے. کہتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ وخشیت علی نفسی ان یقول عثمان، کہتے پھر میں دل میں ڈر گیا کہ اب میں نے اگر کسی کا نام لیا نا، پوچھا ثم من پھر کون ہے، تو میرا بابا عثمان کا نام لے گا. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اور کنز المال میں حدیث آتی ہے، سنا دوں آپ کو، حضرت علی راوی ہیں اس کے. کنز المال جلد نمبر 12 سے حدیث سناتا ہوں آپ کو حضرات. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر ہوئے، آگے پوچھا سرکار بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ آقا کونین نے فرمایا ابو بکر کا. کہتے ثم من، فرمایا عمر کا. ابو بکر کے بعد عمر کا. کہتے میں نے پھر پوچھا ثم من، پھر سرکار فرماتے ثم انت یا علیو، علی تیسرے نمبر پہ تیرا. بات یہ نہیں میں کر رہا بھئی حساب کس کا ہوگا کس کا نہیں، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں جب میرا نمبر آیا نا تیسرے نام پہ، تو میں نے پوچھا سرکار یہ نمبر تیسرا تو عثمان کا ہے، ابھی خلیفہ تو بنے نہیں. میر عبد الواحد الگرامی سبا سنابل شریف میں کہتے ہیں جو یہ کہے کہ عمروں کے اعتبار سے خلافت آئی ہے جھوٹا ہے. بڑا باریک نقطہ ہے، کوئی میر عبد الواحد الگرامی کی سبا سنابل پڑھے، جس نے یہ کہا نا بھائی یہودی اور عیسائی مومن ہیں، اس نے یہ بھی کہا چونکہ خلافت ایسے آئی ہے عمریں ایسی تھی اس لیے آ گئے ہیں. میں نے کہا ہمارا پیر میر عبد الواحد الگرامی نظامی ہے، چشتی ہے، وہ کہتا ہے جو یہ کہے وہ شیعہ ہے، وہ شیعوں کا بگڑا ہوا بندہ ہے. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ان کا حق ہے جو ان کو ملا ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پر مصلی پہ کسی کو لاتے ہی نہیں تھے سرکار. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار یہ نمبر تو عثمان کا ہے تیسرا.
پتہ چلتا ہے خلافت سے پہلے بھی یہ ترتیب تھی. حضرت علی کے نظر میں تیسرا نمبر عثمان کا ہی تھا. حضرت علی کہتے ہیں مجھے فرمایا نا سرکار نے ثم انت یا علی، پھر تو آئے گا تیسرے نمبر پہ. تو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں سرکار عثمان کا کیا بنا؟ سبحان اللہ کہہ دو نا جھوم کے. یہ وہ عثمان ہے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا. اور اعلیٰ حضرت کا ہر فرمان ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. جو ان کے راستے پہ چلے وہ سارے نور ہیں. اسی لیے پیر سیال کو بھی ہم نے دیکھا ہے سید زادوں کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے ہیں، سید زادوں کے لیے اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں. خدا کی قسم میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار یہ تیسرا نمبر عثمان کا کدھر گیا؟ کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا فرد ہے عثمان، جو حساب و کتاب جاری ہوئے بغیر جنت کا جاہی ہو جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے عثمان کو بغیر حساب و کتاب کے بھیج دیا؟ کہتے سرکار نے اس مقام پہ فرمایا علی عثمان ہے شرم و حیا والا بندہ، شرم و حیا والا بندہ، میں نے سفارش کر دی ہے مولا شرم و حیا کا پیکر ہے، اس کو جانے دے، اس کو جانے دے، اس کو جانے دے. شرم و حیا کے پیکر ہونے کا مطلب یہ نہیں بھئی یہ ہیں دوسرے ہیں نہیں، یہ نہ سمجھا جائے گا یہ ہیں دوسرے نہیں، یہ تو ان کا امتیاز خاص ہے. باقی جتنے صحابی ہیں ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی شرم و حیا میں کم نہیں. اسی لیے یہ سبا سنابل کے اندر ایک اور بات بھی ہے لیکن میں سناتا نہیں، یہاں پہ تھوڑا سا گھبراتا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے میر عبد الواحد بلگرامی سے اختلاف شروع ہو جائے. وہ فرماتے یہ جو فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہتے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی شیر خدا ان کے شہر کے علم کے شہر کے دروازے، کیا شک ہے؟ کہتے لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ ہر صحابی نبی کے علم کے شہر کا دروازہ ہے، لیکن وصف خاص حضرت علی کو حاصل ہے. امیر عبد الواحد بلگرامی کی سبا سنابل اٹھا کے دیکھ لو، سید زادے بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، بلگرامی بھی ہیں. عزیزان گرامی قدر یہ اہل سنت کا نظریہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو عطا کیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، جو قرآن نے فرمایا نا ایمان والو اپنے باپوں کو بھی دوست نہ بناؤ، اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ. آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو باپ بھی چھوڑ دے، بھائی بھی چھوڑ دے، بیٹے بھی چھوڑ. عزیزان گرامی قدر ہم نے حضرت پیر صاحب کو اسی طرح دیکھا، سبق بھی انہوں نے یہی پڑھایا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. ہمارے خاندان کے ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا حضرت یہ نماز نہیں پڑھتے، ذرا غور فرمائیے. حضرت صاحب مجھے فرماتے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ میں نے کہا عقیدہ تو پکا ہے اللہ کے کرم سے. تو کچھ ایسا مسئلہ ہے؟ فرماتے پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، عقیدے کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے نمازی ہو جائیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو غلطیاں سرزد ہو گئی ان کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ سے بھی آپ لوگوں سے بھی. وآخر دعوانا الحمد. تمام حضرات ایک اعلان ضروری سن لو. حضور شاہ جی رحمت اللہ علیہ دے تسی روحانی اولاد گئے ہو، یہ حضور شاہ جی رحمت اللہ علیہ دے عرس پاک دے اوتے جنہاں نے شرکت کیتی آئے نے، جی حضور شاہ جی دے عرس دے اوتے شرکت کیتی آئے ہو تے پھر جی ساری رات جلسہ بھی ہوئے گا نا، محفل نعت بھی ہوئے گی، ہر چیز ہوئے گا تے تسا جانا نہیں جی تے بہ جاؤ چپ کر کے. میں دوسری بار اعلان کوئی نہیں کرنا تے نہ میں ٹھولی پلانی ہے کہ تسی بہ جاؤ. ہاں جنہاں دا عقیدہ شاہ جی نال تعلق واسطہ ہے نا تے بہ جاؤ چپ کر کے. آ ڈھول ٹمکا واجے گانے ناچے ساری گلیاں دے وچ سنتے رہندے ہے اپنا صاحب ویاہ شادیاں دے کھڑکدے نا گلی وچ تانوں بھی سنیا جاندا ہے. اس واسطے ایتھے تسی تشریف کرو. کرسی علامہ صاحب نے تحقیق کی تھی، قاری صاحب ذرا توجہ طالب جی. یہ آندے لمی تسبیح نفلاں وہ جو پڑھتے نا مسجد وچ، میں مثال دینا ہے لہندے والے پاسے ساڈے قادر آباد کول تو قاری صاحب مفقود ہو رہا ہے. اے نجیلی پیراں نے پڑھ کے رگڑا کڈ چھڈیا جی.
جانتے ہیں بھی اپنی 11ویں لو بوجھے پاؤ اللہ خیر صلاح کوئی دوجا پہ ہوتا ہے رافضی خارجی پہ ہوتا رہے عقیدے کی گل کوئی نہیں کرتے عقیدہ جنہ مضبوط ہے تو مسلمان ہے جنہ عقیدہ مضبوط نہیں مسلمان نہیں وہ بھی ٹنگی ہے ان کی چال جی درست نہیں اس واسطے میں قاری صاحب تے اعلان ہوا میں پچھلے سال آ گیا الحمدللہ جیڑا کہ سبق حضور شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ کو مفتی محمد اللہ صاحب نے پڑھیا ہے وہ تم سنایا ہوئے یہ جڑا تقریر کدی یاد کر لو یا ان دے اوتے دھیان کر لو تو انشاءاللہ تعالی گمراہی تواڈے نیڑے بھی نہیں آ سکتی جس بندے دا عقیدہ درست نہیں ان دیاں نمازاں ان دیاں تسبیحاں ان دے چلے ان دے گھروں نکل جانا میں مثال دینا سارے مولانا محمد بشیر صاحب ملکوال والے وہ جتھے بھی تقریر کرتے جتھے بھی جا کے تقریر کرتے ہیں آپ مانتے ہوتے ہیں بھی محکمہ زکات والے نے بیت المال والے نے پیسے کلے پینے پیسے کلے پینے وچ کلے تے لمبردار صاحب انہوں آکھیا بھی تو تقسیم کر وہ ساریاں آ گئیاں ایک نے بھی لکھایا میں بیوہ دوجے بھی 9 بیبیاں یا 10 بیبیاں نے بیوہ لکھا لیا ایک آ گئی انہوں نے آکھیا جی میرا بھی نام لکھو آکھن لگی تو کیوں آئی ہے اس آکھیا میں بیوہ جائی ہیں اس آکھیا کمیں اس آکھیا تہاڈا تے مر گیا کہ میرا 6 مہینے کے سال ہو گیا جرا تبلیغ تے گیا آیا نہیں ہے کہ میں بھی تہاڈے بیوہ جائی ہیں اس واسطے وہ جی تبلیغ ہے نا انہوں نہ ویکھو اے ساڈے قادرآباد بول دے پرلے پاسے چلے جائیں شاہ صاحب بیٹھے کہ نہیں ہاں جی یہ بھی آندے نے وڈی سہی داڑھی ہے تسبیح ہاتھ وچ پھڑی سی اثر تو بعد پنڈ وچ گشت بھی کیتا سی 4-5 بے نمازی سن مسجد وچ لے آئے سن قرآن ہاتھ وچ پڑھیا ہے سامنے مفتی صاحب نے ساری تقریر سنائی ہے اس واسطے حضور شاہ